إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے قناعت یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو جتنا مال جتنی دولت اور جتنی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس سے راضی برضا ہونا فقیری اور مالداری کے فیصلے سے راضی ہونا جسے قناعت کہتے ہیں تو اس قناعت کی صفت سے ہماری زندگی کیسے متصف ہو سکتی ہے کیسے ہم قناعت والی زندگی بسر کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ بندے کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو کہ رزق دینے والا اللہ ہے رزق کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے ان اللہ هو الرزاق اللہ رزق دیتا ہے اور وہی بندے کو اس بات کا بھی علم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو تفاوت رکھا ہے مالدار غریب
فقیر، ضرورت مند، خوشحال جو اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے۔ اس حکمت اور مصلحت سے ہم بندے ناواقف ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم نے معلوم کی کہ قناعت کی زندگی بسر کرنے کے لیے اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھنا ضروری ہے کہ مالداری اور فقیر یہ دونوں کائنات میں اللہ نے آزمائش کے طور پر رکھے ہیں۔ اللہ کبھی فقر و فاقے کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی اللہ مالداری اور خوشحالی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اور اسی طرح بندہ اگر قناعت والی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے اور اپنے سے اوپر مرتبے والوں کو دیکھے گا تو جس کے نتیجے میں ناشکری پیدا ہوگی، تو ہر حال میں اپنے سے کم اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تاکہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو اور ان لوگوں کی مدد کرنے اور ان لوگوں کا تعاون کرنے کا حوصلہ اور جذبہ بھی دل میں پیدا ہو۔ اور وہیں پر ہم نے یہ بات بھی معلوم کی کہ قناعت والی زندگی بسر کرنے کے لیے انسان خرچ کے معاملے میں درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، میانہ روی خرچ میں ہونی چاہیے، اسراف سے کام نہ لیں، تبذیر سے کام نہ لیں، بے جا اور بے تحاشا خرچ نہ کریں، جہاں جس قدر جتنا خرچ کرنا ہو اسی قدر اتنا ہی خرچ کریں۔ اور یہ مال، یہ دولت، یہ نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کے حوالے سے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جو جواب دینا ہے۔ جہاں تک نفس کی بات ہے، ہر انسان اپنے نفس کو جس کا عادی بناتا ہے یا نفس کی جیسی عادت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے تو نفس کے اندر وہ عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، انسان بے تحاشا خرچ کرنے کا عادی بنا دے اپنے نفس کو، کہیں بھی جائیں جیسی بھی حالت ہو انسان بے تحاشا خرچ کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو اس پر آمادہ نہیں کیا، نفس کی اس نے جیسے تربیت کی، اپنے نفس کو جس پر اس نے آمادہ کیا، لالچ، حرص اور اسی طرح سے بے تحاشا اسراف و تبذیر کے ساتھ خرچ کرنا۔ عربی شاعر کہتا ہے وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ۔ نفس کی جہاں تک بات ہم کریں، اگر آپ اسے آمادہ کیجئے، اس کے اندر حرص پیدا کیجئے، اس کے اندر خواہش پیدا کیجئے، نفس میں حرص پیدا ہو جائے گی، نفس میں لالچ پیدا ہو جائے گی، اور نفس میں مختلف قسم کی غلط تمنا یا آرزویں پیدا ہو جائے گی۔ وہیں پر وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، نفس کی بات ایسی ہوتی ہے اگر آپ اسے لوٹا دیں تھوڑی سی نعمت اور تھوڑا سا مال اس سے کافی ہو جائے۔ اگر اس کی تربیت اگر ایسی انداز سے اگر آپ نے تربیت فرمائی تو نفس بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے، نفس کے اندر بھی عادت پڑ جاتی ہے، قناعت والی زندگی بسر کرنے پر نفس مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ جس سے ہم قناعت والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اسی پر ہم اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں باذن اللہ، ایک اہم ذریعہ جس سے ہم بندوں کی زندگی میں قناعت کی صفت نظر آ سکتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں اس سے ہم راضی برضا ہو سکتے ہیں۔ وہ اہم ذریعہ یہ ہے دوستو، اسلاف نے جو قناعت والی زندگی بسر کی، ان اسلاف کی زندگی اور احوال کا جائزہ اور مطالعہ کرنا چاہیے، اسلاف کی مبارک زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر دیکھیں اللہ کے نبی نے قناعت پر ابھارا، اللہ کے نبی نے اس دنیا سے جی لگانے اور من لگانے سے اپنے صحابہ کو منع کیا، لیکن پیارے حبیب کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، ایسا نہیں کہ صرف نظریاتی باتیں ہیں یا صرف ایک زبان کے دعوے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت والی زندگی، پریکٹیکل نہیں عملی زندگی آپ نے میرے بسر کر کے دکھایا اپنے صحابہ کے سامنے کہ قناعت کی زندگی کیسے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں دوست؟ مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں جن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے ان میں سے ایک اہم دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے رب العالمین سے،
کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں مانگتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، وہ علم جو بے سود ہو، وہ علم جو بے فائدہ ہو، وہ علم جس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ایسے علم سے اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِن نفس لا تشبع، اے پروردگار میں اس نفس سے پناہ طلب کرتا ہوں جو نفس کبھی شکم سیر نہ ہوتا ہو، جو نفس کبھی بھرتا نہ ہو، ہمیشہ اس کے اندر حل من مزید کا نعرہ ہو، اور چاہیے، مزید چاہیے، حرص، لالچ اور اس طرح کی جو بری عادتیں جس نفس میں پائی جاتی ہیں، اے پروردگار اس نفس سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں کیا بتاتی ہے دوستو؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں ہم قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں وہیں پر اللہ سے بھی مانگنا چاہیے، اے پروردگار میرے نفس کو تو حرص سے بچا، لالچ سے بچا اور غلط قسم کی خواہشات سے میرے نفس کو بچا۔ اس طرح کی دعائیں اللہ سے کیا کریں۔ ہم صرف دنیا آباد کرنا اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہیں یہ دنیا ہمارے اپنے دلوں میں گھر نہ کر جائے، ہمارے اپنے دلوں میں رچ بس نہ جائے، اس سلسلے میں کبھی ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں۔ دوستو دعا کریں اس طرح کی، اے پروردگار ایسا نفس مجھے عطا کر جو قناعت سے راضی ہو جائے، جو تیرے تقدیر سے راضی ہو جائے، جو تیرے رزق کے فیصلے سے راضی ہو جائے، ایسا نفس اے پروردگار تو مجھے عطا کر۔ یہ ہر بندے کو دعا کرنی چاہیے دوستو۔ اللہ کے نبی نے جہاں دعا کی، اللہ کے نبی نے جہاں اپنے صحابہ کو بتایا کہ دنیا کے پجاری تم مت بنو، دنیا کے مت والے تم نہ بنو، اور دنیا دار نہ بنو، اور دنیا کے پیچھے اس قدر نہ بھاگو کہ تمہاری آخرت بگڑ کے رہ جائے، جہاں آپ نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی وہیں پر آپ کی پیاری زندگی کو پڑھ کر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قناعت، یعنی اللہ نے جتنا عطا کیا ہے اس سے شکر گزار بنے، اس سے راضی برضا ہو جائیں، یہ صفت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ماں عائشہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ عنہ؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 مرتبہ، آپ ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر آپ کبھی نہیں کھائے۔ گواہی دینے والی آپ کی چہیتی بیوی صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ پیارے نبی کی زندگی، آپ نے اپنی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی گویا کہ آپ پیٹ بھر کے آپ نے نہیں کھایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے دوستو۔ قناعت کی زندگی نہیں تو کیا ہے؟ ایک طرف قناعت کی ایسی زندگی اور اس زندگی کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں شکر گزاری دیکھیے، اور رات میں آپ عبادت میں مصروف رہتے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے۔ جب اللہ کے نبی سے ماں عائشہ پوچھتی ہیں آپ کو اس قدر اپنے آپ کو عبادت میں تھکانے کی کیا ضرورت، تو آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبدا شکورا، جس نبی نے اپنی زندگی میں دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے نہ کھایا، لیکن آپ کی زبان سے دیکھیں کیا الفاظ نکلتے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر گزاری کہاں سے پیدا ہوتی ہے دوستو؟ یہ قناعت سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور اسی شکر گزاری کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت سن لیجیے، ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے زندگی میں کبھی 3 دن ایسے نہیں آئے کہ 3 دن مسلسل چولہے جلے ہوں۔ 3 دن زندگی میں لگاتار کنٹینیو مسلسل ایسے نہیں آئے کہ ہم نے 3 دن بھی چولہا جلایا ہو۔ 2 دن چولہا جلایا تو تیسرے
ایک دن چولہا جلایا تو دوسرے دن فقر فاقہ. پوری زندگی میں 3 دن ایسے نہیں آئے کہ 3 دن بھی ہم نے اپنا چولہا جلا کر ہم نے اپنا پیٹ بھرا ہو. ایسی کبھی زندگی میں 3 دن نہیں آئے. یہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دوستو یہی پریکٹیکل لائف ہماری زندگی ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. چٹائی پر آرام فرما رہے تھے. آپ نے بادشاہوں والی زندگی بسر نہ کی. آپ نے حاکموں والی زندگی بسر نہ کی. آپ نے شان و شوکت والی زندگی بسر نہ کی. اگر آپ چاہتے تو شاہانہ زندگی بسر کر سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی بسر کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کے پاس روم میں جب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے. میں انتظار کیا کہ آپ جو ہے اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے پہلو میں دیکھا کہ چٹائی کے نشان آپ کے پہلو اور آپ کے بازو میں پڑے ہوئے تھے. جب انسان چٹائی پہ سوتا ہے اور اپنے پہلو کے بل اگر وہ سوئے کروٹ اگر سوئے تو گویا کہ اس کے نشانات اس کے جسم پر نظر آتے ہیں دوستو. تو میں نے اس نشانات کو اللہ کے نبی کے بازو مبارک میں میں نے دیکھا اور اس کے بعد میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے آنکھوں سے آنسو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکیک یا ابن الخطاب اے عمر بن خطاب تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ تو اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا حالت ہے آپ کی؟ آپ اس حالت میں سو رہے ہیں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے گویا کے بازو میں نظر آ رہے ہیں. وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ اور وہ قیصر و کسریٰ بادشاہ ایسے ہیں جو نعمتوں میں پل رہے ہیں جو بہت ساری نعمتوں میں پل رہے ہیں شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ قیصر و کسریٰ کے بعد قیصر و کسریٰ بادشاہ لیکن آپ کی یہ حالت. تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑنے والے الفاظ ہیں دوستو اللہ کے نبی کے الا ترضى يا ابن الخطاب ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا. اے ابن الخطاب اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا ہے؟ ہمارے لیے آخرتی زندگی ہے اور ان کے لیے دنیاوی زندگی ہے. اور پھر عمر بن خطاب نے اسی موقع پر کہا تھا اے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں اور عمدہ فراش اور عمدہ بستر کا ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا اے عمر الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اسی طرح کا ایک واقعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. تو ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر تھے جب پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی اس قدر حالت کیوں ہے تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولد ولد دنیا ما انا فی الدنیا کراکب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها. ترمذی کی صحیح روایت ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا مجھے اس دنیا سے کیا سروکار مجھے اس دنیا سے کیا سروکار. اور پھر کہا کہ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها. میں تو دنیا میں بس ایسے زندگی بسر کرتا ہوں جیسا کہ ایک سوار جو اپنی سواری پر چل رہا ہو. ایک سوار جو اپنی سواری پہ چل رہا ہو اور چلتے چلتے آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے اترتا ہے اپنی سواری سے اور درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تھوڑی دیر اور پھر چل پڑتا ہے اپنی منزل کی طرف. میری اس دنیا سے یہی گویا کہ محبت اور اتنا ہی میرا اس دنیا سے تعلق ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوست مالی ولی دنیا مجھے اس دنیا
ताल्लुकात, ये मामला होना चाहिए दुनिया से। दोस्तों, दुनिया से इतना दिल ना लगाएं कि हमारी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाए। दुनिया से इतना ताल्लुक कायम ना करें कि हम अपनी उखरवी जिंदगी को भूल जाएं। दुनिया से इतनी मोहब्बत ना करें कि अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत, उसके दीन की मोहब्बत पर ये दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाए। ये उसी वक्त होता है दोस्तों, ये उसी वक्त होता है जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत रच बस जाती है। और अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में बताया कि कनात वाली जिंदगी कैसे होती है। खुद आपने अपने अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना की तरबियत भी ऐसे ही फरमाई। आपकी जिंदगी में कनाअत है, अल्लाह ने आपके हक में जितना फैसला किया है उससे आप राजी हैं। सिर्फ उस हद तक ना हो, बल्कि कोशिश करें आपके साथ रहने वाली आपकी बीवी और आपके घर में रहने वाले अफराद, उनकी जिंदगी में भी ऐसी बतानी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने अपनी अज़वाज मुतहरात, अपनी बीवियों रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना की तरबियत भी आपने इसी तरह से फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इसी को बयान फरमाते हैं। खुतबा मसनूना के बाद ये 2 आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई, जिनमें अल्लाह ताला कुरान मजीद उन 2 आयतों में फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरीदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से आप कह दीजिए, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो, दुनिया की नेमत चाहती हो, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत चाहती हो, दुनिया की आराइश चाहती हो, दुनिया का सुकून चाहती हो, दुनिया का आराम अगर तुम चाहती हो, आओ मैं तुम्हें दुनिया की नेमतों से मालामाल कर देता हूं, दुनिया की मालूमता से तुम्हें मालामाल कर देता हूं, दुनिया की ख्वाहिशात और आरज़ुओं से तुम्हारी जिंदगी को मालामाल कर देता हूं। लेकिन वइन कुंतुन्ना तुरीदना अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, उसके रसूल को चाहती हो और आखिरत की जिंदगी को चाहती हो, तो अल्लाह ताला ने एहसान करने वाली औरतों के लिए बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ने तैयार करके रखा है। तो इससे पता चला शौहर और बीवी अगर पुरसुकून जिंदगी बसर करना चाहें तो कनाअत की जिंदगी से मुत्तसिफ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का जो फैसला किया है उससे दोनों राजी बरज़ा हो और दुनिया की मोहब्बत दोनों अपने दिल में ऐसा न बसाएं कि दोनों की आखिरत तबाह बर्बाद होकर रह जाए। ये उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, ना उन्होंने दुनिया को तरजीह दी, ना उन्होंने दुनिया की नियामतों को तरजीह दी, बल्कि उन्होंने कहा अल्लाह के नबी से, ऐ अल्लाह के नबी, हम तो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को हम चाहते हैं, हमें दुनियावी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, हम तो बस अल्लाह और उसके रसूल और उखरवी जिंदगी हम चाहते हैं। तो उम्महातुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ने आखिरत की जिंदगी को तरजीह दी। दोस्तों, खुद अल्लाह के नबी के सहाबा कैसे थे, सहाबा की आपने कैसे तरबियत फरमाई, आपको मालूम होनी चाहिए कि सहाबा में से वो जो मक्के की जिंदगी में खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे, मक्के के मालदार लोगों में इन सहाबा का शुमार होने लगता था। लेकिन जब बात आई अपने दीन को बचाने की खातिर अपना सब कुछ छोड़ने की, अपने दीन को बचाने की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने की जब बात आई, तो इन मुक़द्दस हस्तियों ने कभी अपने माल को ना देखा, कभी अपनी ख्वाहिशात को ना देखा और ना ही कभी अपनी जायदाद को देखा। देखा तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा को देखा, देखा तो सिर्फ अल्लाह की और उसके रसूल की खुशनुदी को देखा। ये मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु है, मुअर्रिखीन ने लिखा है जब मक्के में ये थे रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। जो इतर इस्तेमाल करते मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु कीमती इतर हुआ करता था। जब ये गुजरने के बहुत देर के बाद भी लोग बता सकते थे इस गली पर से तो मुसअब का गुजर हुआ है, और जो लिबास पहनते तो बड़ा उम्दा लिबास पहना करते थे मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसी खुशहाल जिंदगी कौन छोड़ सकता है दोस्तों? लेकिन ईमान वाले बंदे हमेशा अपने मतमह नजर में आखिरत को रखते हैं, जन्नत को रखते हैं, अल्लाह की रज़ामंदी को रखते हैं। देखिए मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु, मक्के में आपकी जिंदगी की ये खुशहाली, लेकिन जब मदीना हिजरत करने की बात आती है तो सबसे पहले मदीना की तरफ हिजरत करने वाले मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु होते हैं। और मुअर्रिखीन ने लिखा कि इस्लाम के
سب سے پہلے سفیر تھے، اسلام کے سب سے پہلے داعی یہ مصعب رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ جاتے ہیں اور مدینے کی گلی گلی اور مدینے کے ایک ایک گھر میں دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل کے بعد آپ کی اور عبداللہ بن ام مکتوم، ان دو صحابہ کی بدولت مدینے کے سارے گھروں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ ایسے صحابی کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، جب مدینہ جاتے ہیں تو آپ کا کیا حال تھا دوستو؟ آپ کی والدہ نے آپ کو مجبور کیا کہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے جائیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کسی نعمت کی پرواہ نہ کی۔ عمدہ لباس پہننے والے، عمدہ عطر استعمال کرنے والے، خوشحال زندگی بسر کرنے والے مصعب رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچتے ہیں، احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ احد کے میدان میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے خون کے قطرات اسلام کے بلند ہونے کے لیے آپ نے جب بہا دیا تو مورخین نے لکھا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کی حالت اس وقت میں کیا تھی جانتے ہیں دوستو؟ عمدہ لباس پہننے والے یہ صحابی جب شہادت ہوتی ہے، احد کے میدان میں شہادت نصیب ہوتی ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 70 صحابہ اس میدان جنگ میں شہید کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ اور ان صحابہ کے لیے کفن دینے کے لیے کپڑے میسر نہ تھے، اور مصعب رضی اللہ عنہ کے لیے جو کپڑا میسر آیا کفن دینے کے لیے، اتنا چھوٹا اور اتنا تنگ کپڑا تھا، ان غطی راسہ بدت رجلا وان غطی رجلاه بدا راسہ، اگر سر ڈھانپنے کی کوشش کرتے تو پیر کھل جایا کرتے، اگر پیر ڈھانپنے کی کوشش کرتے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ ایسی حالت تھی دوستو مصعب رضی اللہ عنہ کی، رضی اللہ عنہ وارضى عنہ۔ یہ مقدس صحابہ نے اپنی زندگی میں بتایا کہ قناعت والی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، مسجد نبوی میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوران نماز ہم بعض صحابہ کے گرنے کی آواز سنائی دیتے، دوران نماز بعض صحابہ کے نیچے گرنے کی آواز ہم سنائی دیتے۔ عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ میں سے جو بھوک کی تاب نہ لا کر، بھوک ناقابل برداشت ہو کر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، نماز کی حالت ہی میں وہ گر جایا کرتے تھے بے ہوش ہو کر۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہستیاں تھی دوستو، ایسی زندگی بسر کی ان صحابہ مقدس صحابہ نے۔ اور جب بات آئی اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی، انہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، نہ اپنی خواہشات کی، نہ اپنے مال کی، نہ اپنے آرام کی، نہ اپنی راحت کی، بلکہ اپنی جان کی بھی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ وقت پڑنے پر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ضرورت اس بات کی ہے دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں ایک طرف دولت کی فراوانی ہے اور ایک طرف دولت کے معاملے میں خستہ حالی ہے، ایک طرف خوشحالی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوسری طرف ہندوستان میں غربت اور غریبی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسی نازک صورتحال میں اللہ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے اس دولت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور دولت کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور جائز راستوں سے دولت کو کمانے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے فقر و فاقہ اور دیگر مشکلات میں اللہ نے مبتلا کیا ہے انہیں سب سے پہلے اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہونا ہے، اور یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس موقع پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں فقر و فاقے سے اللہ بندے کی امتحان، بندے کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فقر و فاقے کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں، فقر و فاقے کے نتیجے میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور اپنے دین کو بیچ دیں، اپنی دینداری کو بیچ دیں اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بیچ دیں۔ ہم دوستو واللہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ناجائز راستہ ہرگز نہ اپنائیں۔ لوگ اگر دکھائیں دولت کا نشہ، لوگ اگر دکھائیں دنیا کا نشہ، دنیا کے نشہ دولت کے نشے سے بڑھ کر ہمیشہ ہماری اپنی زندگی نگاہوں میں اخروی زندگی ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو کوشش کریں
کہ ہمیشہ ہم جائز راستہ اپنائیں، مال کمانے کا صحیح راستہ اپنائیں، اللہ نے ہمارے حق میں جو رزق کے فیصلے کیے ہیں اس سے راضی برضا ہوں، محنت کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، محنت کرنے کے بعد جائز راستہ اپنائیں، حلال کمائی اپنائیں، اس کے بعد دیکھیے زندگی میں کیسے سکون نصیب ہوتا ہے، کیسے اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اور کیسے زندگی میں رب العالمین کی جانب سے دینداری آتی ہے۔ آج دینداری اس لیے نہیں کیونکہ حلال کمائی نہیں، آج رب سے اس لیے دوری ہے کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو قناعت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کے دامن کو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، مال حاصل کرنے کے جو جائز اور حلال راستے اللہ نے رکھے ہیں ان حلال راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام راستوں سے، ناجائز راستوں سے اپنی زندگی کے دامن کو اللہ تبارک و تعالی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، مال کے اعتبار سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے مسائل کو آسان فرمائے، مال کے اعتبار سے جو مصیبتوں میں کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ہم میں سے جو انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگی میں جو مختلف قسم کے مشاکل اور مصیبتوں سے دوچار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، مصیبتوں سے نجات دلائے، ایمان والی زندگی، تقوی والی زندگی اور اس سے ڈرنے والی زندگی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ آمین اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفنا بحلالك وحرامك واغننا بفضلك عمن سواك واغننا بفضلك عمن سواك عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون